کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ان لوگوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کے اوپر خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسے عمل کو اسلام کی تکمیل قرار دیا ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اوپر دوام ہو۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے کہ آپ کے بعد دوبارہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، تو یہ بات کہہ کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہ، اس کے اوپر استقامت اختیار کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آمنت باللہ ثم استقیم، یہ ایسا جملہ ہے کہ جو پورے کے پورے اسلام کو اور اسلام کی روح کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات کے اندر اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ تمام عقائد اسلامیہ کے اوپر ایمان لایا جائے، جس طرح قبر حشر ہے، جنت اور دوزخ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے تمام پیغمبر اور رسول ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان لانا یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور اگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں جا کر پوچھا جائے کہ استقامت کس چیز کا نام ہے، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کیا گیا کہ استقامت کس چیز کا نام ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کو اپنا معبود سمجھنا اور اس کو سجدے کے قابل سمجھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا جب تک بندہ اس کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کر لے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ تمام اوامر اور نواہی کے اوپر عمل پیرا ہو اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کرتے ہوئے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ تمام فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ تو گویا استقامت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے ساتھ تمام خوبیاں مکمل ہوتی ہیں، اور اگر کسی عمل کے اندر استقامت نہ ہو تو وہ خوبی بھی خامی کے اندر بدل جاتی ہے۔ استقامت کے مختلف درجات اور اس کی قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ انسان کو اگر اس کی زندگی میں کچھ تکلیفوں کا، دشواریوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہ کرے بلکہ اس پر صبر کرتے ہوئے استقامت اختیار کرے، کیونکہ جن تکالیف کا سامنا، جن دشواریوں اور آزمائشوں کا سامنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کرنا پڑا، ہماری تکلیفیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا درجہ فرائض کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا ہے کہ بندہ تمام فرائض کو استقامت اور پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کا یہی وصف خالق کائنات نے بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ ایمان والے شخص وہ ہیں
کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان مسلمان دوست کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، وہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں جاتے ہیں تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اسی مہینے کے اندر نماز فرض ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ مسجد کے اندر آ گئے ہیں تو اب ان کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ یہ عمل ان کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بنے۔ اور تیسرا درجہ مستحبات اور سنن کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں جب مقدس راتیں آتی ہیں، شب قدر کی رات آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے، 27 رجب المرجب کی رات آتی ہے، تو ہمارے نوجوان دوست بڑے ہی شوق سے مسجد میں جا کر نوافل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، محبوب عمل ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن جب تک فرائض کے اندر استقامت نہیں ہوگی، فرض پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے نوافل بھی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ بندہ پہلے فرائض کے اوپر استقامت اختیار کرے اور اس کے بعد نوافل کے اوپر زور دے۔ اب ان تمام باتوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے محاسبہ کریں کہ ہم کن کن اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں۔